بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام عزیز طلباء خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے میزان الصرف کے اسباق کا سلسلہ جاری کیا ہوا ہے۔ ہم نے ماضی کی جو ساری بات ہے وہ میزان الصرف کی مکمل کر لی ہے۔ آج ہم فعل مضارع کا جو ہے نا وہ بیان پڑھیں گے۔ این ہما کے گفتہ شد بحث فعل ماضی بود، یہ تمام جو کہا گیا ہے بحث فعل ماضی کا تھا، یعنی پچھلے جو ہم نے سبق پڑھے ہیں وہ سارے فعل ماضی کے بارے میں تھے۔ چون خواہی کہ مضارع بنا کنی، جب تو مضارع بنانا چاہے، یکے را از علامت ہائے مضارع در اول او آر، مضارع کی علامتوں میں سے کسی ایک کو اس کے شروع میں لے آ، و آخر او ضمہ کن، اور اس کے آخر کو ضمہ کر۔ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ پیچھے جو ہم نے سبق پڑھے ہیں وہ سارے ماضی کے بارے میں تھے۔ جب ہم مضارع بنانا چاہیں تو مضارع کی علامتوں میں سے کسی ایک علامت کو اس ماضی کے ہی شروع میں لے آئیں گے اور اس کے آخر کو جو ہے نا وہ ہم ضمہ کر دیں گے۔ پھر آپ علامت مضارع کا جو ہے نا وہ بیان فرما رہے ہیں کہ مضارع کی علامتیں کتنی ہیں۔ وہ علامت مضارع 4 حرف اند، علامت مضارع کے 4 حرف ہیں، الف و تا و یا و نون کے مجموعہ و اتین باشد۔ الف تا یا اور نون، یہ مضارع کی 4 علامتیں ہیں، الف تا یا اور نون، جن کا مجموعہ جو ہے نا جب ان کو اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، ان کا مجموعہ اتینا ہوگا۔ اب اس کے بارے میں جو یہ 4 حرف ہیں ان میں سے علیحدہ علیحدہ ایک ایک کی بات کر رہے ہیں۔ ان میں جو پہلا حرف ہے الف، الف وحدان حکایت نفس متکلم راست، الف جو ہے وہ صرف حکایت نفس متکلم کے لیے ہے، یعنی کہ وہ ایک ہی صیغے کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد متکلم کے لیے۔ وتا برائے حشر کلمات، اور تا جو ہے وہ 8 صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الف جو ہے وہ صرف واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تا جو ہے وہ 8 صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ 8 صیغے کون کون سے ہیں؟ سے اعظام اور مذکر حاضر راست، 3 ان میں سے خاص مذکر حاضر کے ہیں، و سے اعظام اور مؤنث حاضر راست، اور 3 ان میں سے خاص مؤنث حاضر کے ہیں، و 2 اعظام مر واحد و تثنیہ مؤنث غائب راست، اور 2 صیغے جو ان میں سے ہیں، تا 8 صیغوں کے لیے 3 ان میں سے خاص مذکر حاضر کے ہیں، 3 ان میں سے خاص مؤنث حاضر کے ہیں، اور 2 ان میں سے جو خاص صیغے ہیں وہ واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ 8 صیغے جو ہے نا وہ پورے ہو چکے ہیں، 3 مذکر حاضر کے، 3 مؤنث حاضر کے، اور 2 صیغے جو ہے نا وہ واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں ان میں بھی تا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آگے یا کا بیان کر رہے ہیں۔ و یا برائے 4 کلمہ راست، یہ مضارع کی 4 علامتوں میں سے جو الف ہے وہ صرف حکایت نفس متکلم کے لیے ہے، تا جو ہے وہ 8 صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، 3 ان میں سے مذکر حاضر کے ہیں، 3 ان میں سے مؤنث حاضر کے ہیں، اور 2 صیغے جو ہے وہ واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے اوپر استعمال تا کو کیا جاتا ہے۔ اور یا جو ہے وہ پھر 4 صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سے اذاں مر مذکر غائب راست، 3 ان میں سے جو ہے نا وہ خاص مذکر غائب کے صیغے ہیں، و یکے مر جمع مؤنث راست، اور 1 صیغہ جو ہے ان میں سے خاص مؤنث غائب کا ہے۔ و نون برائے تثنیہ و جمع حکایت متکلم مذکر و مؤنث است، اور نون جو ہے فعل مضارع کی 4 علامتوں میں سے جو نون ہے وہ حکایت نفس متکلم تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے، یعنی مذکر اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ مذکر اور مؤنث سب کو شامل ہے۔ تو انہوں نے مضارع کی علامتوں کے بارے میں علیحدہ علیحدہ وضاحت کی ہے۔ الف، تا، یا اور نون، یہ مضارع کی 4 علامتیں ہیں۔ ان 4 علامتوں میں سے جو پہلا الف ہے وہ صرف واحد متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے افعلو۔ تا جو ہے وہ 8 صیغوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، 3 ان میں سے مذکر حاضر کے ہیں، جیسے تفعلو، تفعلانی، تفعلونا، 3 مؤنث حاضر کے ہیں، تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا، اور 2 صیغے جو ہے وہ واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کا ہے، تفعلو، تفعلانی۔ تو اسی طرح یہ کل ملا کر 8 صیغے پورے ہوئے۔ اور یا کو پھر جو ہے نا 4 صیغوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، 3 ان میں سے خاص مذکر غائب کے ہیں، جیسے یفعلو، یفعلانی، یفعلونا، اور 1 جو ہے وہ جمع مؤنث غائب کا ہے، یفعلنا۔ اور نون جو ہے وہ تثنیہ اور جمع حکایت نفس متکلم مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے نفعلو۔ اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں و در ہفت
محل نون اعرابی را در آر، 7 جگہوں میں نون اعرابی کو لیا، 4 تثنیہ کے نون اعرابی در ای ہاں مکسور باشد، وہ 7 جگہوں میں سے جو ہے نا 7 جگہوں میں جن میں نون اعرابی کا استعمال کرنا ہے، ان میں سے 4 صیغے جو ہے نا وہ تثنیہ کے ہے جن میں نون اعرابی جو ہے وہ مکسور ہوتا ہے۔ وہ 4 صیغے جو نون اعرابی جن میں مکسور ہوتا ہے، ان میں سے پہلا صیغہ ہے یفعلانی، یعنی کہ تثنیہ کے یہ جو ہے نا 4 صیغے ہیں۔ یفعلانی یہ تثنیہ مذکر غائب کا ہے، تفعلانی یہ جو دوسرا تفعلانی استعمال کیا جا رہا ہے یہ تثنیہ مؤنث غائب کا ہے، آگے والا جو تفعلانی ہے یہ تثنیہ مذکر حاضر کا ہے، اور پھر جو اس کے بعد تفعلانی ہے یہ تثنیہ مؤنث حاضر کا ہے۔ تو یہ 4 صیغے جو ہے نا یفعلانی، تفعلانی، 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 یہ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں جن میں نون اعرابی جو ہے وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں و2 جمع مذکر غائب و یکے واحد مؤنث غائب حاضر کہ نون اعرابی در ای ہاں مفتوح باشد۔ اس کے بعد آپ بتا رہے ہیں کہ 2 صیغے جو ہے نا ان میں 2 جمع مذکر غائب، ایک جمع مذکر غائب کا اور ایک جمع مذکر حاضر کا، ان میں جو ہے وہ نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، جیسے یفعلون، تفعلون، اس کے آخر پہ جو نون استعمال کیا جا رہا ہے نا یفعلون، تفعلون، یہ مفتوح استعمال ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک صیغہ بچتا ہے، 7 جگہوں میں جو ہے نا نون اعرابی کا انہوں نے بیان کیا کہ 7 جگہوں میں نون اعرابی کا استعمال کرنا ہے، 4 جگہیں انہوں نے ایسی بتائی ہیں، وہ تثنیہ کے صیغے جو ہیں وہ ایسے 4 صیغے ہیں جن میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے، اور پھر 2 جگہیں انہوں نے ایسی بتائی ہیں کہ جن میں جو ہے نا نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، وہ یفعلون ایک جمع مذکر غائب کی اور تفعلون ایک جمع مذکر حاضر کی۔ اس کے بعد ایک صیغہ جو ہے نا وہ واحد مؤنث حاضر کا ہے کہ جس میں بھی نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، وہ تفعلین، یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس میں بھی نون اعرابی جو ہے نا وہ مفتوح ہوتا ہے۔ تو یہ 7 جو ہے نا صیغے بھی ہمارے پورے ہوئے جن میں نون اعرابی کا انہوں نے بیان کیا کہ ان 7 جگہوں کے آخر میں جو ہے نا وہ نون اعرابی کو لے کر آنا ہے۔ اور آگے بتا رہے ہیں کہ ونون جمع مؤنث چنا کے در ماضی آیت، اور جمع مؤنث کا نون جس طرح کہ وہ ماضی میں آتا ہے ہم چنا در مضارع نیز آیت، جس طرح جمع مؤنث کا نون ماضی میں آتا ہے اسی طرح ہی وہ مضارع میں بھی آتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، یہ فعلنا کے آخر پہ جو نون ہے یہ مؤنث کا نون ہے، تو یہ جس طرح ماضی میں استعمال کیا گیا اسی طرح ہی یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، یہ جس طرح ماضی میں استعمال ہوا ہے اسی طرح ہی یہ مضارع میں بھی استعمال ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ فعل مضارع کی گردان بتا رہے ہیں، بحث اسبات فعل مضارع معروف، یہ انہوں نے پہلے مضارع کا کچھ بیان کیا، مضارع کی جو ہے نا وہ تعریفات وغیرہ بتائی کہ مضارع کی کتنی علامتیں ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ 4 علامتیں انہوں نے بیان علیحدہ علیحدہ کی کہ وہ 4 علامتیں کہاں کہاں پہ ان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ فعل مضارع معروف کی گردان پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ کریں گے۔ بعض اسباب فعل مضارع معروف، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو، یہ فعل مضارع کی گردان ہے۔ تو ماضی میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں جو زمانہ ہے وہ زمانہ گزشتہ، یعنی ماضی کا تعلق جو ہے وہ گزرے ہوئے زمانے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب فعل مضارع کا جو ہے نا تعلق، اس میں 2 زمانوں کا استعمال کیا جائے گا، 2 زمانے استعمال ہوں گے، ایک زمانہ جو ہے وہ استقبال کا اور ایک جو ہے وہ موجودہ، یہ 2 زمانے اس میں استعمال ہوں گے۔ جیسا کہ ہم ترجمہ کریں گے تو ہم کو پتہ چل جائے گا۔ یفعلو، ماضی میں ہم نے ترجمہ کیا تھا فعلا، کیا اس ایک مرد نے، یعنی وہ گزرے ہوئے زمانے میں اس نے کیا تھا۔ تو ادھر ہم پڑھیں گے یفعلو، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، زمانہ حال یا آئندہ میں، اس میں 2 زمانوں کا احتمال ہے، 2 زمانے پائے جا رہے ہیں۔ یفعلو، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، زمانہ حال یا آئندہ میں، کرتا ہے یا کرے گا، اگر کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ زمانہ موجودہ میں ہی کر رہا ہے، اور کرے گا یہ زمانہ جو ہے نا وہ آئندہ، یعنی آنے والے زمانے میں ہو سکتا ہے کہ وہ فلاں شخص ایسا کام کرے گا۔ یفعلو، کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ اسی طرح آپ آگے ترجمہ کرتے جائیں گے، یفعلانی، کرتے ہیں یا کریں گے
وہ دو مرد زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر غائب بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ یفعلون کرتے ہیں یا کریں گے وہ سب مرد زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ تفعلوا پہلے تین صیغے جو ہے وہ مذکر غائب کے لیے استعمال ہو گیا، اور اب اگلے تین صیغے جو ہیں یہ مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوں گے۔ تفعلوا کرتی ہے وہ ایک عورت زمانہ حال یا آئندہ میں، یعنی کہ دونوں احتمال ہے، کسی زمانے میں بھی وہ کر سکتی ہے، ہو سکتا ہے ابھی وہ کام کر رہی ہو سکتا ہے آئندہ زمانے میں بھی وہ ایسا کام کرے۔ تفعلوا کرتی ہے یا کرے گی وہ ایک عورت زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث غائب بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ تفعلانی کرتی ہیں یا کریں گی وہ دو عورتیں زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ یفعلنا کرتی ہیں یا کریں گی وہ سب عورتیں زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ جمع مؤنث غائب بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ یہ پہلے تین صیغے مذکر غائب کے، پھر اس کے بعد والے تین صیغے مؤنث غائب کے۔ اب اگلے تین صیغے جو ہیں وہ مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوں گے۔ تفعلو کرتا ہے یا کرے گا تو ایک مرد زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر حاضر بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ تفعلانی کرتے ہو یا کرو گے تم دو مرد زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ تفعلون کرتے ہو یا کرو گے تم سب مرد زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر حاضر بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ یہ تین صیغے مذکر حاضر کے لیے استعمال ہو گئے۔ اب اگلے تین صیغے جو ہیں وہ مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوں گے۔ تفعلین کرتی ہے یا کرے گی تو ایک عورت زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ تفعلانی کرتی ہو یا کرو گی تم دو عورتیں زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ تفعلنا کرتی ہو یا کرو گی تم سب عورتیں زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ جمع مؤنث حاضر بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ اس کے بعد دو صیغے ہمارے پاس بچے جو متکلم کے لیے ہیں۔ افعلو کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہے۔ افعلو کرتا ہوں یا کروں گا میں ایک مرد یا میں ایک عورت زمانہ حال یا آئندہ میں، صیغہ واحد متکلم بعض اسبات فعل مضارع معروف۔ نفعلو کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، اس میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہیں۔ اس کے بعد اس میں تثنیہ اور جمع دونوں کا احتمال پایا جاتا ہے۔ نفعلو کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو مرد یا ہم دو عورتیں، کرتے ہیں یا کریں گے ہم سب مرد یا ہم سب عورتیں، صیغہ جمع متکلم مع الغیر بعض اسبات فعل مضارع معروف۔